الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف، اس کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ یہ سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح کو وہ خواب انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بیٹے اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا، بالخصوص اپنے بھائیوں سے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ خواب بہت اونچا خواب ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں۔ یہ کل 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ 2 بھائی ایک الگ ماں کے تھے اور 10 بھائی الگ ماں کے تھے۔ یہ سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، اور ان کا ایک بھائی بنیامین۔ یہ 2 چھوٹے تھے، باقی وہ 10 بڑے تھے۔ ان کی ماں الگ تھی، ان کی والدہ الگ تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد ان کے والد گرامی ہیں، اور چاند سے مراد ان کی والدہ محترمہ ہے۔ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہت اونچا مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ اور بھائی لوگ جو جب خواب سنیں گے، یہ خواب زیادہ وہ مشکل نہیں ہے، اس کی تعبیر بہت آسان ہے۔ فوراً سمجھ جائیں گے کہ 11 سے کیا مراد ہے اور سورج اور چاند سے کیا مراد ہے۔ تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم تمام بھائیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خاص مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اگر تم نے ان سے خواب بیان کیا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ بہت کوئی خطرناک کارروائی کریں گے تمہارے خلاف۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ خاندان نبوت کا خاندان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تو ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد گرامی اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبوت کا سلسلہ فی الحال چلتا رہے گا ہمارے خاندان میں۔ اب کس کو منتخب کرے اللہ تبارک تعالیٰ؟ یعقوب علیہ السلام کے صرف 2 ہی بیٹے نہیں تھے،
اس سے زیادہ بیٹے تھے اور بھی اولاد تھی. پھر 2 ہی کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ 2 ہی کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کہ ان 2 کو نبوت ملی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اسے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ. اس سے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ بس یہی 2 بھائی تھے، اس کے علاوہ بھی بھائی تھے. بہرحال وہ جانتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ نبوت کا خاندان ہے، ضرور ہم میں سے اور کسی کو نبوت مل سکتی ہے، ایک کو بھی مل سکتی ہے، ایک کو زیادہ کو مل سکتی ہے. تو جب وہ یہ خواب سنیں گے کہ چھوٹا بھائی ہمارا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ 11 ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند بھی، وہ سمجھ جائیں گے اچھا اس کو کوئی اونچا مرتبہ ملنے والا ہے، اور وہ حسد کی بنیاد پر اس کو تکلیف پہنچائیں گے. حسد جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے آسمانوں میں وہ حسد ہی ہوا. کیا؟ اور غرور. کیونکہ ابلیس کو حسد آ گیا کہ یہ کون آیا نیا، کہ ابلیس کو کہتے تھے یہ طاؤس الملائکہ ہے. طاؤس کہتے ہیں مور کو، تو یہ طاؤس الملائکہ، جیسے پرندوں میں مور راجا ہوتا ہے تو ایسے اس کو یہ لقب تھا طاؤس. تو وہ درس دیتا تھا فرشتوں کو ابلیس. تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور مٹی سے، اور ابلیس نے بہت عبادت کی ہے. آسمانوں پر کوئی ایسا چپا نہیں باقی جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں، بہت عبادت کی ہے. اور اس کو معلوم تھا کہ اب مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اگرچہ وہ نور سے بنا ہوا نہیں تھا لیکن رہتا تھا فرشتوں کے اندر. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کر لو، اس نے کہا اچھا سجدہ، اس نے بھی ایک سجدہ بھی خود نہیں کیا اللہ تعالیٰ کو، اور ہم کو بتایا جائے اس کو سجدہ کر لو. ہم تو اتنے سینئر ہیں اور سالہ سال سے عبادت کر رہے ہیں، ہم کو یہ ایوارڈ مل ہی نہیں رہا ہے، اور انہوں نے کوئی عبادت بھی نہیں کی اور کہاں جا رہے ان کو سجدہ کر لو. تو غرور بھی آیا اور حسد بھی آیا. تو یہ حضرت اتنی خطرناک بیماری ہے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اگر بھائیوں نے یہ خواب سن لیا تو حسد کی بنیاد پر ضرور وہ اس کو تکلیف پہنچائیں گے. اسے فرمایا کہ بیٹے آپ اس خواب کو نہیں بتانا اپنے بھائیوں سے. ویسے بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ ضد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائی، اور بھائیوں کو بھی معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اس کی ایک وجہ ہے تو چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے، جتنا بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر دور دور ہو جاتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے، اور جو دونوں چھوٹے تھے اس سے ان کو زیادہ محبت کرتے تھے. تو حسد کی بنیاد پر انہوں نے کہا ایسا ہوگا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا. ممکن ہے کسی وجہ سے وہ خواب جو لیک ہو گیا ہو کہ انہوں نے اور کسی سے تذکرہ کیا ہو یا جو بھی ہوا ہو، تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ہم 11 ستارے اس کو سجدہ کریں گے. حسد کی بنیاد پر انہوں نے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور ڈال دیا اس میں. تو چونکہ حسد کا تذکرہ اس میں ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہ میرے امتیو تم حسد سے ہمیشہ بچنا. ایاکم الحسد، کیا؟ ایاکم الحسد. ایاکم کے معنی تھے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. بہت خطرناک چیز ہے یہ. کیوں؟ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے، کھاتا ہے. جو ظاہر سی بات ہے جب آدمی کوئی چیز کھاتا ہے وہ تو پیٹ میں چلی جاتی ہے تو نظر بھی نہیں آتی. روٹی کھا لے آدمی، کوئی چیز پی لے تو کہاں نظر آئے گا. فرمایا کہ نیکیاں ہیں، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے. پھر کیسے؟ کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو، اور وہ بھی سوکھی، اس کو کھا لیتا ہے یعنی ختم کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اسے حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد کی وجہ سے باطنی روحانی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی سے قطع رحمی ہوتا ہے. قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، ان پر ظلم کر لیتا ہے. اور جس کے ساتھ حسد ہو آدمی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، نعوذ باللہ ذلیل ہو جائے، نقصان اس کو پہنچے. تو بہتان تراشی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے،
اس کی غیبت بھی کی جاتی ہے، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تجسس جس کو کہتے ہیں، اور اس کو تکلیف پہنچانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے۔ حسد کیا چیز ہے؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں تمنا کرنا یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اگر سینے میں ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی نقصان اسی کو ہے، لیکن محسود کو نہیں۔ لیکن اگر کارروائی کی تو محسود کو نقصان بھی ہوگا۔ آج کل بہت یہ چلتا ہے، حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کو جادو کرتے ہیں۔ کسی کا بچہ سلیکٹ ہو گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھے نہیں، اس لیے عین امتحان کے موقع پر کسی کا ہاتھ ہی رک جاتا ہے، اور سال بھر تو ٹھیک ہے، امتحان کے دنوں میں اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، سب یاد ہے، وہاں پہنچا سب بھول گئے۔ بلکہ افسوس ہوتا ہے سن کر۔ ایک صاحب میرے پاس ایک بچی کو لائے، انہوں نے کہا یہ بچی بہت قابل تھی اور یہ ٹاپر تھی، اس کی ایک سہیلی تھی، وہ بھی اسی کے درجے کی لیکن تھوڑا اس سے کم۔ تو وہ جو دوسری لڑکی تھی اس کے باپ کو اس بچی پر اتنا حسد آ گیا کہ یہ فرسٹ کیوں آتی ہے، میری بیٹی سیکنڈ آتی ہے، میری بیٹی فرسٹ آنی چاہیے۔ تو اب جو بچیاں گھروں میں جاتے ہی ہیں کہ جب وہ ان کی سہیلیاں ہیں، کبھی وہ اس کے گھر جاتی ہے، کبھی اس کے گھر جاتی ہے، تو اس ظالم نے اس کو کچھ کھلایا وہاں وہ ملا کے چائے وغیرہ میں، تو اس کے بعد اس کا سارا قوت حافظہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب کیا ملا اس کو؟ ٹھیک ہے یہ بچی ہے، یہ بھی نمبرات لے لیتی ہے، یہ بھی کامیاب ہو جاتی، آپ کی بچی کامیاب ہو جاتی، تو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اور اس حاسد کو یہ نیکیاں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اصل میں تقسیم خداوندی اور تقدیر الہی پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اعتراض کرتا اللہ تعالیٰ کے اس پر فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی، اس کو یہ چیز اس کو ملنی نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تمہاری ساری نیکیاں میں ڈیلیٹ کر دوں گا، ایک بھی مجھے تمہاری نیکی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ حسد دل میں نہیں آنا چاہیے۔ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، جاہ و عزت کو دیکھ کر، علم و حکمت کو دیکھ کر، کسی کے صورت و سیرت کو دیکھ کر، یہ جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر آدمی کے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کس میں؟ گناہ کبیرہ میں سے، اکبر الکبائر۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ میرے بندو تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہ باطنی بیماری ہے۔ ہوتا کیوں ہے یہ اصل میں حب مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حب جاہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کوئی نیا ملازم وہاں آیا، وہ بہت قابل ہے، اب لوگوں کی توجہ ادھر کی طرف ہو گئی تو جو پرانا وہاں تھا تو اس کو حسد ہونا شروع ہو گیا، یہ نیا کون سا آیا ادھر، ساری توجہ ادھر گئی۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد تھا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کو بغض تھا، حسد۔ فرمایا کہ یہود، اکثر یہود ایسے ہیں ان کو حسد اتنا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بے ایمان ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کو چھوڑ کر پھر وہی اسی کفر وغیرہ میں رہیں۔ تو کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے۔ خود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو مدینہ طیبہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، تو ان کے سردار ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک بہت بڑا شخص تھا، اس کو سردار بنایا گیا تھا، اب تاج پوشی کرنی تھی، یعنی مطلب ایک دن متعین کرنا تھا کہ اس کے سر پر تاج رکھ لیتے، سارے لوگ آتے اور تسلیم کر لیتے ہمارا سردار ہے۔ اور اس زمانے کا سردار بادشاہ کی طرح ہوتا تھا، بالکل جو بادشاہ کو اختیارات ہوتے ہیں گویا وہ سردار کو اختیارات ہوتے تھے۔ تو تاج بنایا گیا، اب صرف سر پر رکھنا ہے۔ تو اتنے میں تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دن گزرتے گئے اور وہ عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا، وہ پوچھتا ہے ہر ایک سے کہ بھئی تاج پوشی کا دن کب ہوگا کیا؟ تو جو صحابہ تھے مخلص، انہوں نے کہا آپ تاج پوشی کی کیا کرنی ہے آپ کو، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اب جو کچھ ہیں یہی ہیں، جو کچھ ہیں ہمارے سردار بھی یہی ہیں، ہمارے آقا یہ ہیں، ہمارے مقتدا یہ ہیں، سب ہیں یہ، تو ہم تو ان کے غلام ہیں۔ بس وہ جل رہا تھا اندر سے، کیا ہوا یہ کہ تاج بھی بنا ہوا تھا، وہ تاج تو ویسے رکھا ہوا۔ تو یہ فرمایا کہ اس کو بہت حسد تھی، اسے وہ کارروائیاں کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کی عزت پر حملے کرتا تھا۔ اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا بعد میں کہ واقع عفق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بدگوئی کی تھی اور تہمت لگائی تھی، وہ اسی بدبخت نے لگائی تھی۔ بہرحال اس کو سزا بھی بہت ملی، ہر وقت ذلیل ہو جاتا تھا، تو مر گیا۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسان کیے اس کے اوپر۔ اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، صحابی تھا، وہ آیا خدمت میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا، تو کیا آپ جنازہ پڑھیں گے اس کا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جب اس کو غسل دے دیا گیا تو اللہ کے نبی سے اپنا قمیض مبارک نکال کے اس کو کہا اس کو کفن کے ساتھ اس کو جوڑ دو، اور خود اور اس کے میت کے سر کو ایسے اپنے اس میں رکھا، دامن میں گود میں رکھا، آغوش میں، اور پھر اس کو لعاب کیا، ایسے کئی جگہ ایسے لعاب کیا کہ یہ بچ جائے دوزخ کی آگ سے۔ پھر جنازہ کا موقع آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور اللہ نے آپ کو منع فرمایا کہ ان کے لیے استغفار نہ کریں، تو اگر 70 مرتبہ استغفار پڑھیں ہم میں بخشوں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں 70 سے زیادہ کر لوں گا، میں 70 سے نماز پڑھانے سے منع نہیں کیا، تو آپ نے نماز پڑھائی۔ بعد میں حکم آیا کہ آپ نماز بھی آپ نہیں پڑھائیں گے۔ پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب اس کو رکھا گیا، اوپر سے تو قبر بند ہو گئی، آپ نے فرمایا سب سے پہلے کام جو فرشتوں نے کیا، میرا قمیض مبارک ان سے چھین لیا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، تم اس کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک آپ کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بچائے۔ پھر وہی ہوا، یہ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے، ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل کرم سے عطا فرمائی ہیں۔ ذرا دیکھا مسلمانوں کو نفع پہنچا تو اس پر حسد۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے لوگوں، جس کو میں نے جو کچھ چیز عطا فرمائی کہ اس کی تمنا بھی مت کرو کیا، حالانکہ رشک کرنے کی تو اجازت ہے۔ رشک کا مطلب ہے کہ یا اللہ جو نعمت آپ نے ان کو دے دیا مجھے بھی دے دے، ان کو آپ نے قابلیت دی مجھے بھی دے دے، ان کو آپ نے نوازا ہے مجھے بھی نواز لیجئے، ان کو آپ نے فلاں چیز دی ہے، نعمت دی ہے، مجھے بھی دے دیجئے، دولت سے نوازا مجھے بھی دے دیجئے۔ لیکن پھر بھی فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو تم ان کی حوثی مت کرو۔ بہرحال یہ فرمایا۔ اور عام طور سے جو ہے انسان کی فطرت ہے، اس کے بارے میں کسی نے کہا ما خلا جسد عن حسد، ما خلا جسد، شاید ہی کوئی جسم حسد سے خالی ہو، شاید ہی کوئی جسم حسد سے خالی ہو۔ بہرحال یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ضرور کرنا ہے تاکہ ہمارے دل میں کسی کا حسد نہ آئے۔ اور فرمایا کہ حسد کا ایک سبب ہے فخر و تکبر، اس کی وجہ سے بھی حسد آ جاتا ہے۔ لیکن جو حسد کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ شیطان نے حسد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تمہارے پر لعنت ہے۔ تو قیامت کے دن کے بعد نہیں ہوگی، کہیں ہوگی، لیکن فی الحال بتا دیا قیامت تک۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں دشمنیاں ہوتی ہیں تو ان دشمنیوں کو ختم کرنا آسان ہے، دنیا کو ختم کرنا، جیسے مثال کے طور پر بھائیوں میں دشمنی ہو گئی کہ بھائی اس نے تو میرا 1 کنال زمین دبا لیا، کہ ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھو، کچھ بات چیت کر لی، اسے کہا چلو ٹھیک ہے تم 10 مرلے تم اس کو دے دو، 10 معاف کر دے دو، انہوں نے کہا راضی ہو گیا، ہاں کا ٹھیک ہو گیا، وہ دشمنی ختم ہوگی۔ دشمنی اسی طرح سے کہیں اور بھی اختلافات تھے، دشمنی ختم ہوگی۔ فرمایا البتہ ایک چیز ہے، کل العداوات قد ترجى ازالتها الا عداوۃ من عاداک من حسد، کہ البتہ دشمنی کی وجہ سے جو عداوت ہوتی ہے اور حسد کی وجہ سے،
وہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حسد ہے نا، وہ کیسے اس کے دل سے نکلے گا؟ پھر فرمائے اس حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کبھی قتل ناحق کیا اور ہلاکت پر تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور دو بھائیوں میں حسد ہوا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تو حضرت حابیل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا قابیل تھا۔ تو اتنا حسد اس کو آیا قابیل کو حابیل کے اوپر، اور اس کو شہید کر ڈالا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخی بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے دنیا میں قتل ناحق ہوں گے، سب سے پہلے قابیل کے نامہ اعمال میں قتل لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے قتل کی بنیاد ڈالی ہے، اس سے پہلے قتل کا تصور بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھی تو کنویں میں ڈال دیا، یہ بھی تو ایک قسم کا قتل ہے۔ اگر وہاں اور زیادہ پانی ہوتا تو ڈوب جاتے، یہ تو اللہ نے ان کو بچایا۔ حدیث میں ہے کہ جب ان کو ڈال دیا گیا کنویں میں، اس وقت جبریل آئے، کیا انہوں نے ان کو ہاتھوں میں لے لیا، کس پر؟ تاکہ زور سے نہ گر جائیں، بہت گہرا کنواں تھا، تو وہاں ایک پتھر تھا تو اس پر ان کو بٹھا لیا ایسے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کیونکہ بچانا ہی تھا، ورنہ ظاہری اعتبار سے کنویں میں کسی کو ڈال دیں گے تو کیسے بچے گا، پھر جو چھوٹا بچہ ہو۔ تو بہرحال گویا کہ انہوں نے بھی کارروائی کی تھی، کس کی؟ قتل ہی کی۔ آگے آئے گا اقتلوا یوسف، اس کو یوسف کو قتل کر لو۔ یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے۔ تو یہ ہے، قتل تک نوبت آتی ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کفار مکہ جمع ہو گئے، انہوں نے مشورہ کیا اس صاحب کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کہ لیثبتوک او لیقتلوک۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو ہم قید کریں گے۔ ابلیس آیا تھا اس مجلس میں، اس نے کہا نہیں قید مت کرنا۔ کسی نے کہا جلا وطن کریں گے، ابلیس نے کہا یہ بھی مت کرنا۔ انسانی شکل میں آیا تھا جب مشورہ ہو رہا تھا، کیوں کہ یہ جہاں جائیں گے تو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، اللہ نے ان کو ایسا عطا فرمایا ہے اخلاق وغیرہ سے، پھر کیا کریں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ان کو شہید کریں گے، شیطان نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو وہ شہید کرنے تک کی وہ آگے حسد کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو جتنے افراد تھے ان کو تو وہ پہچانتے تھے، ایک اجنبی بوڑھا بھی داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے بھائی آپ کون ہیں؟ ہم تو آپ کو جانتے نہیں، ہم مسلمان جتنے بھی تھے، ایسی تھے کتنے تھے، تو ہم آپ کو جانتے نہیں، آپ کیوں اس میں داخل ہو گئے؟ تو اس کو پکڑ کے لے گئے اس کے نوح علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک بوڑھا ہے، تنہا ہے، یہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور ظاہر سی بات ہے اس کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت وہی ہوں۔ کون؟ وہی ہوں جو ہوں۔ اس نے کہا ہو کون؟ کہتا ہے کوٹ ابلیس، وہ بدنامی زمانہ کا شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے بھاگو، یہاں سے بھاگو، نکلو یہاں سے۔ تو اس نے کہا حضرت معاف کر دیجئے، مجھے کشتی سے مت اتاریے، کیا مجھے کشتی سے مت اتاریے۔ کہا کیا؟ کہ مجھے رہنے دیجئے۔ البتہ میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا ہے، دو غر بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جلدی بتا۔ کیا؟ شیطان نے کہا کہ وہ دو باتیں انسانوں کو میں بہت جس سے میں نقصان پہنچاتا ہوں، دو، نمبر ایک حسد، نمبر ایک کہا کہ سب سے پہلی کارروائی جس سے میں آدم کی اولاد کو نقصان پہنچاتا ہوں وہ حسد ہے۔ نمبر دو لالچ۔ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے میں نے اولاد آدم کو تباہ اور برباد کیا ہے، سب سے پہلے حسد اور لالچ۔ تو یہ اس کو بتا دیا گیا۔ بہرحال ہمیں حکم یہی ملا ہے کہ اپنے سینوں کو صاف کریں اور حسد نہ رکھیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کسی بزرگ نے کیا عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو حسد کیوں کریں، جس سے ہم حسد کریں اگر وہ جنتی ہے کیا تو کیا حسد کرنا، کیا وہ بھی جنت میں جائے گا، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور جنت اتنی جتنی یہ دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ جنت ایک ایک چھوٹے جنتی کو ملے گی، اب مجھے حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر وہ اللہ بچائے وہ دوزخی ہے تو دوزخی سے حسد کیا کرنا ہے؟ دوزخی سے 4 دن کی چاندنی میں تھا، پھر چلا گیا اندھیری رات میں۔ اب فرعون پر کوئی حسد کرے کیا حسد کرنا، قارون پر کوئی حسد کرے تو کیا حسد کرنا، نمرود کے اوپر کوئی حسد کرے تو پھر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیا حسد کریں جبکہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ سے ذرا دور، بالکل قریب میں ایک جگہ ہے، آج بھی ہے وہ، لیکن آج وہاں وہ بستی ہے،
بہت ایک شاندار مسجد بھی، اس کو مسجد منارتین کہتے ہیں، 2 میناروں والی مسجد، تو اس جگہ کو عنبریہ کہتے ہیں آج۔ تو وہاں تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، آپ وہاں ٹھہرے، کھڑے رہے اور اس کو دیکھتے رہے۔ چند صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی مذاق نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، آپ نے فرمایا کہ من یشتری ھذا بدرہم، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو تم میں سے کون خریدے گا 1 درہم میں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا۔ کہا کیوں؟ کہا 1 درہم تو بہت ہے، اس کو تو مفت میں بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، ظاہر سی بات ہے مرے ہوئے بکرے کو کون خریدے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نگاہوں میں تو یہ بالکل بے قیمت ہے، کم قیمت نہیں، بے قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں مال و دولت ہے، فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری سے بھی زیادہ کم قیمت ہے، زیادہ بے قیمت ہے۔ اسے کیا حسد کر لینا، اس نے گاڑی لائی، حسد کیوں کریں گے؟ مجھے جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ملے گا۔ تو کوئی کسی کی قسمت جو ہے وہ کسی کی رزق نہیں چھینتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کھاتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا۔ جیسے ہم آکسیجن ہے، کون کس کا آکسیجن پیتا ہے، پانی پیتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی قسمت کا پیتا ہے، تو رزق بھی ایسے مقسوم ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی کسی ہمسائے کا، کسی کا حسد آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آئے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حاسد کو 5 نقصانات ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیا؟ جو حسد کرتا ہے دوسروں کے ساتھ تو اس کو 5 نقصان ہے، یہ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔ نمبر 1، ہمیشہ وہ غم اور فکر میں رہتا ہے۔ کیا؟ جو ہی اس کے دکان سے نکلتا ہے پھر غم طاری ہو گیا کہ اس کی بکری کیوں ہوتی ہے اتنی، اس کی سیل کیوں اتنی ہوتی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا کمپلیکس انہیں بنا لیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ آج کل کیا وہ سٹور ہوتا ہے، بڑا والا سٹور، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے نا، تو اسے تو اور جل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پریشانی دائمی غم ہے، کیا ہے؟ ہمیشہ کی فکر ہے، وہاں سے نکلے گا پھر فکر، اور ذہن میں تو رہتا ہی، کہتے ہیں یہ ایک مصیبت اس کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو فکر ہے یہ ایک قسم کی مصیبت ہے، کیا ہے؟ اور ثواب کچھ بھی نہیں۔ کیا؟ دنیا کے مصیبتوں میں تو ثواب ملتا ہے نا، کسی کا نقصان ہو گیا اور کچھ ہوا تو اس پر وعدہ ہے کہ تم کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، تو دائمی غم بھی ہے اور بلا اجر مصیبت بھی ہے، اور فرمایا کہ ناقابل تحمل مذمت ہے، ایسی مذمت ہے، ایسی جو ہم اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کی نظروں میں، پھر اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کی تلاوت قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا اعتکاف قبول، کوئی ظاہر سی بات ہے جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی تو اس کا قبول ہی کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم حسد کیوں کرتے ہو، گویا کہ تم میری تقسیم پر اعتراض کرتے ہو۔ یا اللہ آپ کو تقسیم کرنا آتا نہیں، کم از کم مجھ سے بھی پوچھ لیتے اس کو گاڑی دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کو فلاں چیز دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے یہ آدمی خود نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ مشائخوں نے لکھا ہے یہ 5 قسم کے نقصانات اس کو ہو جاتے ہیں۔ اب سوال اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج اللہ سے دعا کر لے، کیا؟ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اور جو احادیث میں حسد کے بارے میں جو نقصانات لکھے ہیں یا جو کتابوں میں اس کی تشریح کی ہے تو اس کے اوپر غور کرے اور پھر سوچیں کہ میں نے اتنے اعمال کیے سارے میں ضائع ہو جائیں گے، میرے اشراق بھی گیا، میرے چاش بھی گیا، اتنی دوڑ دھوپ سب ختم ہو جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ ہے۔ تو دوسرا علاج اس کا بہت بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیائی امور اور دینی امور، دنیائی امور میں دنیائی مال و دولت میں ان لوگوں کو نظروں میں رکھنا چاہے جو تم سے پیچھے ہیں۔ کیا ہیں؟ جو تم سے پیچھے ہیں۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں، کیا وہ نظر تو آتی ہے نا، وہ جو باہر کے ہوتے ہیں یہاں خیموں میں رہتے ہیں، کیا چولہا لگا لے، کیا لگایا؟ کل بھی میں ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا تو وہ چولہا لگا لے اور خیمہ ہے، کیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیائی مال و دولت کے اعتبار سے ہمیشہ ان لوگوں کو نگاہوں میں رکھنا چاہے جو تم سے پیچھے ہیں۔ کیا؟ اسی شکر کی توفیق ہوگی۔ کیا؟
یا اللہ آپ کا احسان ہے، باتھ روم بھی ہے، اے اللہ آپ کا احسان بھی، چھوٹا سا آنگن بھی ہے، اے اللہ آپ کا احسان ہے۔ یہ باتھ روم میں نے اس لیے کہا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس باتھ روم نہیں ہے۔ کیا باتھ روم؟ جی بالکل نہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کی اہلیہ محترمہ کئی سال تک سردی ہو یا گرمی ہو وہ ندی پر جا کے وضو بناتی تھی، اور وہیں جو ہے وہ غسل وغیرہ کرنا ہو وہاں اندھیرے میں جاتی تھی۔ اس کا میں خود گواہ ہوں۔ ان کے گھر میں وہ نہیں تھا، کیوں؟ باپ نے ان کو نکال دیا تھا اور کچھ بھی نہیں دیتا، اور باتھ روم بند کر لیا تھا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بیچاری ندی پر کئی سال اللہ نے ان کو اپنا مکان دے دیا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھے کہ میرے کمرے میں، گھر میں 4 کمرے ہیں، 5 کمرے ہیں، بہت سارے ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں، 2 کمرے کل ہیں۔ اس طرح سے ان لوگوں کو دیکھے جو ہم سے پیچھے ہیں، تو شکر کر لے گا اس کی وجہ سے۔ تو یہ دنیائی امور میں ان کو دیکھے جو پیچھے ہیں، دینی امور میں ان کو نہ دیکھیں۔ دینی امور میں ان لوگوں کو دیکھے جو ہم سے آگے ہیں، کہ اللہ اس کو آپ نے ایسی توفیق دے دی ہے، یہ 8 وقت کی نمازیں پڑھتا، میں 5 نہ پڑھوں، تو وہاں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے فرمایا کسی حسد آئے گا ہی نہیں۔ کیا؟ جو مالداروں کو دیکھتا ہی نہیں تو حسد آئے کیوں؟ وہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے غربا کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس سے اچھا ہوں۔ ایسے سرکاری ملازم ہے، ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے۔ کیا بھائی یہ تو صرف کلرک ہے، یہ تو فلاں 4th کلاس ملازم ہے، میں تو اس سے اونچا ہوں۔ اور اگر اپنے اونچوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی زندگی میں شکر نہیں کرے گا۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں، میں اس کے پاس گیا، مالدار ہے وہ، گاڑیاں ہیں، دکانیں ہیں، زمینیں ہیں، بہت زمین خریدی اس نے، لیکن وہ دیندار لوگوں کے ساتھ بہت کم ملتا جلتا ہے۔ زیادہ تر وہ انہی آفیسر لوگوں کے ساتھ اور انہیں بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خود اس نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ، اتنا مالدار ہونے کے باوجود، عالم صاحب باپ غریب تھا، کہنے لگے کہ اے سانی خطر کو کام ان خدایس، کیا یہ الفاظ اس نے کہ اس کا میں گواہ ہوں، میں محشر میں گواہی دے سکتا ہوں۔ یہ مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے خزانے میں کچھ بچا ہی نہیں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہم کو دے دیتا، اب کیا دے گا؟ گاڑیاں بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، زمینیں خریدی ہیں اور مکان بنائے ہیں اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دی ہے، اور یہ سب اللہ نے دیا ہے، پھر بھی ناشکری۔ پھر بھی اس سے فرمایا کہ حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ قربا کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھے، اس کو محسوس ہو جائے گا کہ میں اچھی حالت میں، اب مجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا علاج بتایا کہ جس کے بارے میں اس کو حسد آتا ہو اس کے لیے دعائیں کرے، کیا اس کو اور دے دے، اس کو بتکلف ہی صحیح، اور اس کے ساتھ محبت احسان کا معاملہ کریں، کبھی ہدیہ لے لے، کیا لے لے، اور جب مل جائے تو سلام کرے، کیا کرے، اور مصافحہ کر لے، اور ان کی کچھ تعریفیں بھی کرے، چاہے دل پر بوجھ ہی پڑے۔ اور چوتھا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے، کیا کرے، کہتے مجھے بہت ہے، مجھے پھر دنیا ہے ہی کتنے دنوں کی، بادشاہ بھی مر رہے ہیں اور غریب سب چلے جائیں گے دنیا سے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو ضرور تمہارے لیے کوئی کارروائی کریں گے وہ۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ابھی روایت میں آیا 2 چیزوں سے وہ حملہ کرتا ہے شیطان، ایمان والوں کو، دنیا والوں کو، سب سے پہلے حسد اور اس کے بعد لالچ۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ہے جی؟ کھلا ہوا دشمن ہے، بہت دشمنی کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، یہ نصیحت کی یعقوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو، جو اس وقت بالکل ننھے منھے تھے۔ پھر فرمایا دوسری بات، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، فرمایا کہ دیکھو بیٹے، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو منتخب فرمائیں گے۔ سمجھ گئے کہ یہ نبی بنے گا، کیا بنے گا؟ اونچے درجے کا بنے گا، اس لیے فرمایا یجتبیک، اللہ تعالیٰ تم کو، تیرا پروردگار تجھ کو منتخب کرے گا، تم کو نوازے گا۔ یہ نہیں فرمایا نبوت ملے گی تم کو، بس اتنا فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ منتخب کریں گے۔ خود معلوم تھا کہ یہ نبی بنے گا اور تیرا بڑا اونچا مرتبہ ہوگا ہر اعتبار سے۔ تو یہ یجتبیک، اس کا مطلب ہے کہ منتخب کرنا، کیا کرنا؟
اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتے ہیں، خود منتخب فرماتے ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک کو مجتبیٰ کہتے ہیں، ایک کو منیب کہتے ہیں۔ مجتبیٰ کہتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے خود ہی چنا ہو، کیا خود ہی چن لیا ہو، اس میں اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، دخل ہی نہیں ہوتا۔ منیب اس کو کہتے ہیں کہ جو عمل کرتا رہا، اپنے آپ میں محنتیں کرتا رہا، تب اس کو کچھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں آج بھی اولیاء کرام میں ہے۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ انہی مجتبیٰ میں ہے، کس میں؟ جی، اور اس کو زبردستی لایا جاتا ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا ان سارے اعمال کو، اس سے کہتے ہیں کہ تجھے سمجھا دیں گے، آپ کو تو چلنا پڑے گا، آپ کو تو۔ اور انبیاء علیہ السلام سب مجتبیٰ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک ہے مجتبیٰ، کیا کہتے ہیں نہیں؟ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، بہت اونچا مقام دیں گے۔ یہ ایک بشارت ہے۔ یہ دوسری بشارت وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تعویل الاحادیث عطا فرمائیں گے۔ کیا یہ تعویل الاحادیث کیا ہے؟ اس کا یہ تعویل مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں بات کو اس کی اصل مراد کی طرف لوٹانا، اس کا موقع محل سمجھنا، معاملات کے نتائج کو پرکھ لینا، یا یوں کہہ دیجئے کہ ہر بات کے مقصد کو پہچاننا، ہر بات کے جو بھی کوئی بات ہو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے وہاں۔ اور جو خوابوں کی تعبیر وہ اس کی ایک شاخ ہے، خوابوں کی تعبیر اس کی ایک شاخ ہے، اس سے آپ فوراً تعبیر بتاتے تھے۔ اس خوابوں کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، وہ جو جیل میں اور دو ساتھی آئے تھے، تو پھر دوسری بشارت دے دی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائیں گے کہ آپ کو مہارت ہوگی، مشکل سے مشکل مضمون کو آپ سمجھائیں گے، یہ مہارت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور ہر بات کا کیا مطلب ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ دوسری بشارت ہے۔ تیسری بشارت فرمائی کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کریں گے، اس میں کمی نہیں رہے گی۔ نعمت کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ کسی کو نبی بنایا جائے، اور قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم لوگوں کا تذکرہ کیا، منعم کے معنی جن پر انعام دیا گیا، ان میں پہلا طبقہ ہے نبیوں کا۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن کو آپ نے نوازا ہے، جن کے اوپر آپ بہت زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں بتایا وہ لوگ ہیں کون۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جن کو میں نے نوازا اس کائنات میں، سب سے پہلا طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے، وَالشُّهَدَاء مِنَ وَالصِّدِّيقِينَ، دوسرے نمبر پر صدیقین ہے، وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ، یہ چار طبقے ہیں، پانچواں طبقہ کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ چار طبقے تھے، سب سے پہلا طبقہ اس میں نبیین میں آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کریں گے تمہارے اوپر، یعنی جو نعمت کی انتہا ہے، انتہا بڑا درجہ ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، آپ نبی بنیں گے، لیکن صراحت نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نبی بنیں گے، صرف کہتے ہیں یعنی گول مول بتا رہے ہیں کہ آپ کو نوازا جائے گا، آپ کو چنا جائے گا، آپ کو برگزیدہ کیا جائے گا، آپ کا انتخاب کیا جائے گا عن قریب، اور یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر پورا کر لیں گے۔ تو یہ ہے تو نبیوں کا، صدیقین، شہداء، صالحین۔ شارحین نے یہ بھی لکھا ہے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ نبیوں کا دروازہ تو بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ اب کوئی نبی بن نہیں سکے گا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا۔ صدیقین کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت تقریباً بہت مشکل ہے کوئی اس درجے پر پہنچے، اور جس کے سب سے اونچے مقام پر حضرت صدیق اکبر ہیں۔ شہداء ہر ایک کی قسمت تو ہو نہیں سکتا، اب رہا صرف چوتھا طبقہ صالحین کا، کس کا؟ اگر اس میں بھی نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ اگر اس میں بھی نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ اس لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے یہ جو آخری طبقہ، چوتھا طبقہ، اس میں شامل ہو جاؤں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صالح بننے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صالح ہے، کیا ہے؟ یہ صالحین میں سے ہے۔ تو دوسری نعمت کا تذکرہ کیا، تیسری نعمت کا تذکرہ کیا،
اس کے بعد چوتھی نعمت کا تذکرہ تھا، تین بشارتیں آ گئیں. فرمایا کہ وَيُتِمُّ النِّعْمَةَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، فرماتے ہیں آل یعقوب پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے. آل یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان، تو اس میں خود یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، جتنے سب یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں. جتنے نبی 1,00,000 کے آس پاس، کتنے؟ بعضوں کے 1,00,000 سے زیادہ، 1,00,000 سے، تو اب اندازہ لگائیے 1,00,000 کے آس پاس یا 1,00,000 سے زیادہ جس شخص کے ضروریت میں نبی آئے ہوں تو وہ کتنا اونچا ہے، اور اللہ نے واقعی اس کے خاندان کو نوازا ہے. تو اس میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اسی خاندان سے ہیں. اس لیے ان کو کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل. کیا بنی اسرائیل ان کو اس لیے کہتے ہیں؟ اسرائیل یہ یا تو عبرانی لفظ ہے یا تو سریانی ہے. اس کا معنی عبداللہ، اس کا معنی ایل معنی اللہ، جیسے جبرائیل، میکائیل، تو یہ ہے. تو اسرائیل، ایل جو ہے یہ ایک زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. تو اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد، تو اسرائیل کا ترجمہ کریں گے آپ عبداللہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یہ قرآن پاک میں ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. تو گویا کہ یعقوب علیہ السلام نام مبارک ہے، لیکن اسرائیل ان کا لقب ہے. تو ان کی اولاد کو اس لیے کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ تو ان کے بعد جتنے نبی آئے ان کو کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل. تو انبیاء بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں بتا دی کہ تجھے برگزیدہ کیا جائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائیں گے، اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پورے کریں گے، اور آل یعقوب پر بھی. کما اتمھا علی ابویک، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتیں مکمل کی ہیں تمہارے آبا و اجداد پر. کس پر؟ من قبل، اس سے پہلے. ابراہیم، اپنا نام نہیں لیا. کیا کہتے؟ کیوں؟ تواضع اور عاجزی کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں بھائی اپنے باپ دادا کا نام لے لیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو جانتے ہی ہیں. کیا؟ یعقوب علیہ السلام کو تو جانتے ہی ہیں، اسے کہا من قبل ابراہیم. کیا؟ و اسحاق، کہتے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو. سوال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ اس کو بتانا ہے اپنا سلسلہ. کیا؟ وہ اپنا سلسلہ بتاتا ہے، اس لیے اپنے والد صاحب کا نام لے لیا اور اپنے دادا کا نام لے لیا. والد صاحب ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہیں. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا پروردگار بڑا جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے. اور اس خاندان کی تعریفیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ فرمایا کہ یہ کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، وہ خود کریم کا بیٹا ہے، وہ اور کریم کا بیٹا ہے. تو یہ کریم 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 4 جگہ ہی لفظ آیا. کیا ہے کہ یعنی یوسف علیہ السلام کریم ہیں، ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام یہ بھی کریم ہیں، ان کے والد صاحب اسحاق علیہ السلام یہ بھی کریم ہیں، ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کریم ہے. گویا کہ یہ خانہ ہمہ آفتاب است، یہ سارا خاندان جو ہے اس کا ہر فرد کیا ہے، ایک آفتاب کی طرح، سورج کی طرح ہے. اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی خاندان کی کسی فرد کو نوازتے ہیں تو اس کا فائدہ پورے خاندان کو پہنچتا ہے. اس کا فائدہ پورے خاندان کو پہنچتا ہے. ایک فرد سے پورا خاندان اس میں شامل ہو جاتا ہے. البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خاندان اس فرد کے ساتھ جڑا رہے. خاندان اس فرد کے ساتھ، اگر وہ خاندان کا کوئی شخص اس سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو اس سے پھر کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اب یہ جو خواب تھا اس کی تعبیر حضرت شداد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ مفسر ہیں ایک، یہ فرماتے ہیں 40 سال کے بعد اس کی خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی. کتنے سال کے بعد؟ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی خواب دیکھے اور فوراً دوسرے دن چوتھے دن اس کی تعبیر سامنے آئی، یہ کوئی ضروری نہیں. ہاں ہو بھی سکتا ہے جلدی ظاہر ہو جائے، لیکن خواب دیکھا تھا بچپن میں اور اس کی تعبیر ظاہر ہوئی بہت زمانے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد بخدا کیا بالتحقیق یقیناً یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، کیونکہ اب واقعہ شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ذات کے بارے میں خود اور ان کے جو بھائیوں کا جو قصہ ہے، اس میں سائلین کے لیے بڑی بڑی نشانیاں. یہ سائلین کون تھے؟ اصل تو یہ یہود تھے. کون تھے؟ لیکن وہ ڈائریکٹ انہوں نے پوچھا نہیں، وہ انڈائریکٹ یہ ساری کارروائی کرتے تھے، استعمال کرتے تھے مکہ شریف کے لوگوں کو. تو یہود آئے اور مکہ شریف کے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کا یہ صاحب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ان سے بتا دو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اور یہ لوگ کون تھے اور مصر کیسے آئے تھے، یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھو. اس کے اوپر جو اللہ تبارک نے پھر یہ پورا قصہ سنایا. بڑی بڑی نشانیوں کا کیا مطلب ہے؟ بڑی بڑی نشانیوں کا مطلب یہ کہ جو آدمی اس قصے کو غور سے سنے گا اور پڑھے گا تو اس کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ایک چھوٹے معصوم بچے کو ڈالا کس میں؟ کنویں میں. اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقام پر پہنچا لیا. اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو طاقت والے ہیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کتنے طاقت والے ہو، ایک وقت آئے گا تم سر جھکا کے اس کے سامنے کیا کھڑے ہو جاؤ گے ایسے، اور کہو گے کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر، اے عزیز ہم کو بہت تکلیف پہنچی ہے. کیا؟ وجینا بمضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، ایک چھوٹی سی پونجی ہم لے آئے ہیں، صدقہ دے دو ہمیں. کیا دے دو؟ خیرات دے دو ہم کو، بہت تکلیف میں ہیں، بھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ لاچارگی کا اظہار کریں گے آپ کے سامنے. اور وہ ہوا تو فرمایا کہ چونکہ مشابہت ہے یوسف علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے حسد کیا بھائیوں نے اور ان کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی کی، کنویں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایسا ہی ہوگا، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ برابر یہ کارروائیں کی گئی، ستایا گیا اور کیا 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 گیا. فرمایا جو انجام یوسف علیہ السلام کا تھا وہی انجام آپ کا ہوگا، کہ سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. جو یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں وتصدق علینا، کیا ایسے ہاتھ جوڑ کے صدقہ دے دیجئے، خیرات کر لیجئے. فرمایا کہ یہ سارے لوگ آئیں گے ایک دن آپ کے سامنے اور کہیں گے جان کا صدقہ دے دیجئے، کیا آج ہم کو بچا لیجئے. وہ ہوا فتح مکہ کے موقع پر. آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلے، ایک دست مبارک آپ نے ایسے اس پر رکھا پٹ پر، اور ایسے تھے دروازے دو کھلے ہوئے تھے. تو آپ نے سب کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا تمہارے ساتھ کیا. انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے بہت ہی عالی ظرف بھائی ہیں اور بہت اونچے بھائی کے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خود تو تم بھائی، میں وہی جواب دے دوں گا آپ کو جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دے دیا تھا. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اب چونکہ سنانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کمزور ناتوان تھے اور وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، لیکن انجام یہ ہوا. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے مکہ شریف کے رہنے والے لوگوں، اس واقعے پر غور کر لو کہ اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ضرور ہوگی محمد رسول کے ساتھ. اور جو بھائی آ کر آئے شرمندہ ہو گئے، تمہیں بھی ایک دن شرمندہ ہونا پڑے گا. اس لیے فرمایا لقد کان فی یوسف واخوتی آیات للسائلین. بڑی بڑی نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ پوچھنے والوں کے لیے، اور پوچھنے والے یہی تھے مکہ شریف کے رہنے والے. اللہم